الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی من بنا مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو جو عباداتیں دی ہے ان کو ادا کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنے کا حکم دیا، اس کو ہم مسجد کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو عبادت ادا کی جائے گی یعنی نماز ہے، اس نماز کو ایک مخصوص جگہ پر یعنی مسجد کی شکل میں ایک جگہ منتخب کر لی جائے، اس جگہ میں جا کر نماز کو ادا کیا جائے۔ اس لیے کہ نماز کے اندر جو ایک اہم رکن ہے سجدہ، کیا ہے اہم رکن؟ سجدہ، زمین پر اپنی پیشانی اور ناک کو رکھنا، اپنے چہرے کو رکھنا، جو انسانی جسم کا سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے جسم کے اندر، وہ اس کی پیشانی ہے انسان کی۔ اس کو اللہ کے حضور میں جھکا دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور سجدے کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے مسجد جیسی زمین بنائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے مخصوص اللہ کے نبی کو چند چیزیں مخصوص طور پر دیگر نبیوں سے دی گئی۔ اس میں سے ایک مخصوص چیز یہ دی گئی ہے کہ پورے امت محمدیہ کے لیے کہ جس جگہ آپ سجدہ کریں وہی آپ کی نماز کی جگہ ہے۔ جہاں پہلے ہوتا کیا تھا کہ جو امتیں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے لیے جو عبادتیں دی گئی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ ایک جگہ مخصوص کی جائے، اسی جگہ میں آپ لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی جگہ میں وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ عبادت اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تھے، وہ عبادت جنگلوں میں نہیں کر سکتے، اپنی دکان میں، مکان پہ، کاروبار میں نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ امت محمدیہ کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں فرمایا کہ اگر تمہاری نماز سفر میں ہو تو آپ سفر کے دوران ہی اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی ٹرین، اپنا جو ہے جس گاڑی سے آپ جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میسر ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر میسر نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنا رومال بچھائیے، جس جگہ پر آپ نماز پڑھے وہ جگہ دیکھیے پاک ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو انسانوں کے لیے کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا ہے، مانوی اعتبار سے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ نے خاص طور سے تحفہ دیا۔ ابھی ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا دنیاوی فطور کو، دنیاوی معاملات کو اور حکومت کی طرف سے اتنا الجھا دیا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ایک بڑا ظلم کیا گیا تھا بابری مسجد کے نام پر، اس کو مسلمان بھول گئے۔ پہلے جب اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا مسلمانوں میں ایک جوش تھا، ایک خروش تھا کہ مسلمان اس دن کالا لباس پہنتے تھے۔ 6 دسمبر کو کیا پہنتے تھے؟ کالا لباس پہنتے تھے، اور بہت سارے نوجوان جو کالا لباس نہیں پہن پاتے تھے، آپ نے بھی پہلے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر گھومتے تھے۔ یہ ایک احتجاج تھا کہ بھئی اس دن سے ہم ناراض ہیں کہ اس دن ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ اب تو لوگ 6 دسمبر ہی بھول گئے۔ ارے بولو بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ ہم کتنے سارے لوگوں کو یاد ہے؟ سچ بتاؤ کہ 6 دسمبر کو ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ ہماری بابری مسجد کو مسلمانوں سے لے لیا گیا۔ ہم بھول گئے، ہمیں اتنا الجھا دیا گیا، کاغذ کے اندر، یہ بنانے کے اندر، وہ بنانے کے اندر، دنیاوی معاملات میں اتنا الجھا دیا گیا ہے، اور یہ ذہن میں ڈال دیا گیا نیوز کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کو اس کے فکر کرنے کی ضرورت۔ مسلمان بھی جو ہے نا ایک دم زندگی لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے، بے ہوشی کے ساتھ گزار رہے۔ بھول گئے مسلمان کہ 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا۔ پہلے کے لوگ یاد کرتے تھے، پہلے لوگوں کے اندر اتنا جوش اور خروش تھا
کہ بہت سارے مسلمان 6 دسمبر کو اپنی دکانیں بند رکھا کرتے تھے بغیر کسی اعلان کے، اپنی دکانیں بند رکھتے تھے تاکہ گورنمنٹ کے اندر ایک احتجاج جاتا تھا، مسلمان اس بات سے ناراض ہے کہ ان سے ان کی مسجد کو لے لیا گیا۔ اب تو مسلمان بھول گئے کہ 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا، حالانکہ زیادہ وقفہ نہیں ہوا ابھی فیصلہ آنے میں، لیکن مسلمان بھول گئے۔ تو ہم اپنی آنے والی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ گورنمنٹ جان رہی ہے کہ صاحب ان سے اتنی بڑی مسجد لے لی گئی ہے اور یہ خاموش ہے، یہ بھولتے جا رہے ہیں، تو پھر مسجدوں پر ان کے بار بار حملے ہو گئے۔ اب فلاں جگہ کی مسجد کی خبر آئے گی کہ اس کو بند کر دیا گیا، فلاں جگہ کی خبر آئے گی کہ اس خانقاہ کو تالا لگا دیا گیا، فلاں جگہ کی خبر آئے گی کہ فلاں جگہ کی مزارات کو توڑ دیا گیا۔ مسلمان خاموش ہے، بس ریل دیکھ رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے، ریل دیکھ رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے اندر ایمانی حرارت ختم ہو گئی ہے، ایمانی حرارت ختم ہو گئی۔ حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ مسلمانوں سے بابری مسجد کو لے لیا جائے، مسلمانوں سے بابری مسجد کو لے لیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک انٹرویو آیا تھا بابری مسجد کے فیصلے کے بعد، انہوں نے بہت زبردست بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھلے ہو گیا کہ وہاں پر فلاں قوم کا جو ہے وہ بن گیا، وہاں پر وہ ان کا عبادت خانہ بن گیا، وہاں وہ عبادت کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہے۔ کیسے فیصلہ ہے مسلمانوں کے حق میں؟ زمین تو ملی نہیں، مسجد تو ملی نہیں، پھر کیسے فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کچھ باتیں کی نا، اس میں سے ایک بات بہت اہم کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بار بار کہہ رہے کہ کسی عبادت خانے کو توڑ کر، کسی غیر قوم کے عبادت خانے کو توڑ کر وہاں مسجد تعمیر نہیں ہوئی، اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے یہ کہ وہاں پہلے سے مسجد تھی اور مسجد ہی تھی، تو ہم نے کسی کی ناجائز زمین کا قبضہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بالش زمین کسی کی قبضہ کر لے گا، کتنی زمین؟ 10 براس، 50 براس، 1 بیگھہ نہیں، ایک بالش جتنے میں ہمارا قدم آتا ہے نا، ایک پیر جہاں ہمارا پنجہ آتا ہے، چپل آتی ہے، اس کو ایک بالش سمجھ لیجئے۔ ایک بالش اگر کوئی زمین کسی کی قبضہ ناحق کر لے گا، چاہے بھائی کی ہو، چاہے بہن کی ہو، چاہے کسی رشتہ دار کی ہو، چاہے کسی غیر رشتہ دار کی ہو، چاہے کسی غیر مذہب والے ہی کی کیوں نہ ہو، کسی غیر مذہب والے ہی کی کیوں نہ ہو، ایک بالش کوئی مسلمان کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے گا ناحق طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمین 7 آسمان کا توق بنائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ توق سمجھتے؟ وزن اللہ اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا اتنا، اور پھر اس کو دنیا والوں کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے ذلیل کیا جائے گا کہ اس نے ایک بالش لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جب ہمارے حدیث و پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر اتنی سخت وعیدیں آئی ہے، تو کیا مسلمان کسی غیر مذہب کی عبادت گاہوں کو توڑ کر وہاں مسجد بنا سکتے ہیں؟ وہاں عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اور وہاں اگر کیے جائیں گے تو بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ نے تو خود مانا ہے کہ یہ مسلمانوں ہی کی مسجد تھی اور مسجد ہے، مانا سپریم کورٹ میں، لیکن کسی وجہ سے ان کی اپنی زیادتی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ گیا۔ لیکن ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہے کہ حالات بدلیں گے، موسم تبدیل ہوگا۔ جہاں آج ہم گھنٹوں کی آوازیں سن رہے ہیں نا، انشاءاللہ ہم نہیں، ہماری نسلیں، اس میں سے کوئی ایسا مجاہد پیدا ہوگا جو زمین کو دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں لائے گا، اور وہاں پر پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں ہم انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ ارے آپ سمجھ رہے میری بات؟ میرے یا آپ کے میرے اوپر 1000 روپے ہو، 100 روپے ہو، آپ بھول جائے تو میں بھی آپ کو دوں گا، آپ کے اولاد کو دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہے ہم بار بار ٹوک رہے ہیں آپ کے اولاد کے سامنے، تو آپ کے اولاد ایک نہ ایک دن مجھ سے وہ وصول ارے کرے گی کہ نہیں کرے گی؟
ہمیں ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو بتانا ہے کہ بابری مسجد ہماری تھی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی انشاءاللہ ہماری. ہم بھول گئے اس کو, 6 دسمبر کو ہی بھول گئے ہم. پہلے بلیک ڈے کے نام سے اس کو مناتے تھے لوگ, لیکن اب بھولتے جا رہے لوگ. ارے بولو بھول رہے کہ نہیں بھول رہے؟ بھولتے جا رہے. اسے یاد رکھنا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. جہاں مسجد اقصی ہے فلسطین, وہ فتح ہو گیا. جب فلسطین فتح ہو گیا تو اس کے بازو میں ایک چرچ تھا چھوٹا سا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو عیسائیوں نے کہا کہ آپ اندر آئیے, اپنی نماز ادا کریے, کیونکہ آپ کا قبضہ ہو گیا اس کے اوپر, تو پورا فلسطین پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی, تو آپ آئیے اس میں نماز ادا کیجیے. امیر المؤمنین ہے, خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, مصلی منگایا اور اس چرچ کے باہر بچھا کر آپ نے نماز ادا کی. جب آپ نے وہ نماز ادا کی نا, عیسائیوں نے کہا کیا ہمارا چرچ ناپاک ہے جو آپ نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, کیا خوبصورت جملہ, کیا عدل و انصاف سے بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا چرچ ناپاک ہے, ہمیں تو حکم ہے جہاں پاک زمین ہے وہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, تو آپ کا چرچ بھی پاک ہے, لیکن میں اگر وہاں نماز ادا کر لیتا تو میرے بعد آنے والے مسلمان یہ کہتے کہ ہمارے خلیفہ کے مصلی کی جگہ ہے اور تمہارے چرچ پہ قبضہ کر لیتے. کتنی گہری بات کہی. تو مسلمان نہ قبضہ نہیں کرتا ہے, مسلمانوں کی جو چیز ہے وہ تو مسلمانوں کی ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے چلے گئے یا مایوس نہیں ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے دوبارہ وہاں پر انشاءاللہ مسجد تعمیر ہوگی. وہ کیسے ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کوئی نہ کوئی مجاہد بھیجے گا, وقت اور حالات کی تبدیلی ہوگی. مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اس کو یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا. اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کے لیے تو رو رہے. اور ہمارے علاقوں کی, ہمارے شہروں کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. اگر ہمارے علاقوں کی, ہمارے شہروں کی مسجدیں ویران ہو گئی تو مسجدیں مسلمانوں کو بد دعا دیتی ہے. حدیث پاک کے اندر ہے, مسجدیں بھی مسلمانوں کو کیا دیتی ہے؟ پھر بد دعا دیتی ہے. پھر مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائے گے, ان کے کاروبار, ان کے بزنس, ان کی تجارتیں, ان کے معاملات, ان کے تعلقات, وہ سب خراب ہونا شروع ہو جائے گے, اس پر زوال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے مسجد کو آباد کرنے سے مسجد مسلمانوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ انہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد کر, اللہ اس نے مجھے خوشحال رکھا تو ان کو خوشحال کر. اور اگر ہم نے اس کو ویران کر دیا تو مسجد بھی بد دعا دیتی ہے. مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں, اور ہو رہے ہیں مسلمانوں کے حالات. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے شہر کی, اپنے علاقوں کی مسجدوں کو کیا کر دیا ہے؟ ویران کر دیا ہے. نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے, ہمیں پڑھنا ہے مسجد میں جا کر, اور پڑھنا ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے نمازوں کو جا کر مسجد کے اندر. ہم نے نمازوں کو بھلا دیا, نمازوں کو بھلا دیا. ہمارے لیے نماز کو چھوڑنا اتنا آسان جیسے مکھی کو جسم سے اڑانا آسان ہو گیا. لیکن قیامت کے دن قبر میں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہے اس کا کتنا بڑا گناہ, کتنا عذاب ہمارے اوپر ہو رہا ہے. جس طرح مسلمانوں کے لیے کھانا پینا اور سونا ضروری ہے, اسی طرح ہمارے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے, اور مسجد کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. ارے بغیر کھائے کے ہم لوگ رہتے ہیں, بغیر سوئے کے ہم لوگ رہ سکتے ہیں, بغیر پانی پیے رہ سکتے ہیں ہم لوگ, تو پھر بغیر مسجد کے ہم لوگ کیسے رہتے ہیں؟ مسجدوں کے حالات ہمارے کتنے خراب ہو گئے. آپ فجر کی نماز پڑھیے, علاقوں کے اندر آپ اگر ٹٹولیں گے تو آپ کو 100 150 200 لوگ ملیں گے, اور فجر کی نماز میں 2 لوگ 4 لوگ ملیں گے. 200 لوگوں کی زکات بھی نہیں ہے, وہ 200 لوگوں کی زکات بھی نہیں ہے وہ جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار آ کر اللہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے. ہمارے اپنے حالات اتنے خراب ہیں تو ہم مسجدوں کے حال کو اگر خراب کر رہے ہیں, اپنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے, اور بابری مسجد کو یاد رکھے, دوسروں کو بھی بتائے. صرف ایک دن اسٹیٹس پہ لگا کر بھول نہیں جانا ہے اسے, بلکہ جب نماز پڑھے
جب کوئی اچھا کام کرے تو یاد کیا کرے اللہ اپنے مساجدوں کی حفاظت فرما اور بابری مسجد ہمیں دوبارہ لوٹا. اس طرح کی دعائیں کیا کرے. ہم ہر وقت پیسہ مانگ رہے، دولت مانگ رہے، دکان اور مکان کی جو ہے وہ چیزوں کو مانگ رہے کہ اللہ یہ دے یہ دے، لیکن مسجدوں پر، مدارس پر، خانقاہوں پر جو حالات ہے اس کو کبھی نہیں مانتے اور نہ مانگتے. اگر یہ ہم سے چھین لی گئی تو یقین مانو جس طرح مچھلی سے پانی کو نکال دیا جاتا ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا، مچھلی زندہ رہتی ہے کہ مر جاتی ہے؟ تو اسی طرح اگر مساجد ہم سے لے لی گئی تو مسلمان مسلمان نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا. جن علاقوں میں دیکھو چھوٹے چھوٹے دیہات جا رہا، وہاں پر اگر مسجد نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھو آپ کیا ہے. ان کو قبرستان بھی میسر نہیں ہوتا بہت ساروں کو جہاں مسجد نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے شہروں میں اتنی مسجدیں دی ہے، اتنی سہولتیں دی ہے، تو ہم مسجدوں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.